بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء نہایت برگزیدہ، معصوم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے خاص انسان تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مختلف اوقات میں ہر ایک کو ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے احکام اپنے عمل سے لوگوں تک پہنچائے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ تبلیغ کے اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کو کٹھن امتحانات سے گزارا، کبھی جان، کبھی مال، کبھی اولاد تو کبھی ہجرت، غرضے کہ انہوں نے صبر اور شکر سے ہر امتحان کو اللہ کے حکم سے پورا کیا۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں میں آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جو 18 سال تک ایک ایسی بیماری میں مبتلا رہے کہ جس کی وجہ سے سوائے ان کی زوجہ کے کوئی بھی شخص خبرگیری کرنے والا تک نہ تھا، لیکن ان 18 سالوں کے امتحان کے باوجود صبر و شکر کے سوا زبان پر کوئی شکوہ تک نہیں تھا۔ ان پیغمبر کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر 4 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، جن کا نام رحمت تھا۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ کبریائی سے ندا آئی کہ اے لعین، ایوب میرا صابر و شاکر اور صالح بندہ ہے، اس پر تیرا اغوا کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے ان کو ثروت اور فراغت اپنی قدرت سے عطا کی ہے، اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر کیوں نہ بجا لائے؟ اگر تو اس سے نعمتیں لے لے تو یہ برگزیدہ بھی تجھے یاد نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا وہم اور گمان ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو مجھے اس کے مال و اولاد پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح یہ تیری بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور اس کے مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابع داروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں آپ کے سامنے آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہنے لگا کہ ان کی زراعت اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان دوبارہ آ کر آپ کو اس کے بارے میں اطلاع کی۔ آپ نمازوں میں لگے ہوئے تھے، ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا اور دوبارہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان لعین محزون اور مضطرب ہو کر واپس ہوا۔ اس طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کر دیا اور ہر تباہی کی خبر آپ کو دیتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمعی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی کہ شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا، جس سے تمام فرزندان سعادت مندوں کی وفات ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس خبر پر بھی صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی کو تھامے رکھا۔ اس کے بعد خدا کا امتحان آپ کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ خدا مجھے ان کے بدن پر اختیار دے۔ اللہ نے فرمایا کہ زبان، دل اور کان کے علاوہ میں نے تجھے تسلط دے دیا۔ چنانچہ شیطان نے
ساحر مرد کی شکل میں آ کر آپ کے ناک میں پھونک ماری۔ اس حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا، جس سے تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھوپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا، سوائے آپ کی زوجہ کے۔ اس نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو آپ کی زوجہ نے مزدوری شروع کر دی۔ نصف مزدوری خدا کے نام پر اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دیتی، اور نصف پر وہ دونوں گزارا کرتے۔ جب یہ مزدوری کے لیے باہر جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس لیے مزدوری کرتی ہو؟ کیوں اپنی جوانی کو ایک ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہو؟ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ کر تجھے اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا، تجھے حد درجہ عزت ملے گی۔ لیکن پاک اعتقاد والی آپ کی زوجہ کسی بات کی طرف التفات نہ فرماتی۔ واپسی پر آ کر انہوں نے سارا ماجرا حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان فرمایا، جس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لعین ہے، اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہونا۔ دوستو، اللہ کے اس امتحان میں مال برباد ہو گیا، اولادیں فوت ہو گئیں، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ کوئی سوئی کے ناکے کے برابر جسم میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو۔ صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ پھر فقیری و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ وقت کا کھانا پاس نہ تھا۔ اس حال میں بھی کوئی ایسا نہ تھا جو خبر گیری کرتا، سوائے ان کی زوجہ کے جو خوف خدا رکھتی اور شوہر سے محبت کرنے والی تھی۔ حالانکہ پہلے ان سے زیادہ مالدار کوئی نہ تھا، اولاد بھی تابعدار، اور دنیا کی ہر راحت آپ کے پاس موجود تھی۔ اب ہر چیز چھن گئی تھی، شہر سے باہر لا کر بٹھا دیا گیا۔ اس حالت میں کئی سال گزرے، اپنوں اور غیروں نے منہ پھیر لیا۔ بالآخر دور آزمائش ختم ہونے کا وقت آن پہنچا۔ پھر اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کے بارگاہ کرم میں تسر ظاہری کی اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے حضور قلب کے ساتھ دعا کی کہ اے میرے پالن ہار خدا، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اس وقت رحم و کریم خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں مارتے ہی زمین سے دو چشمے جاری ہوئے، جو کہ ایک نہانے کے واسطے اور دوسرا پینے کے واسطے تھا۔ نہانے سے بدن کے اوپر کی تمام بیماری چلی گئی، دوسرے چشمے کا پانی پینے سے اندرونی بیماری جاتی رہی، جس سے ظاہری اور باطنی عافیت و کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 18 سال تک اللہ کے پیغمبر دکھ درد میں مبتلا رہے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ میرا خیال ہے آپ نے خدا کی بڑی نافرمانی کی ہے جو 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہیں، اور خدا آپ پر رحم نہیں کر رہا۔ اس بات سے آپ کو سخت رنج ہوا، کہنے لگے کہ مجھے خدا خوب جانتا ہے، میں نے کبھی خدا کے نام کی بے ادبی تک نہ ہونے دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے 18 سال بعد آپ کو تمام نعمتیں پہلے سے زیادہ عطا فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فوت شدہ اولاد اور کنبے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بعد میں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہے، جس میں آپ نے اپنی 4 پشتوں کو دیکھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی رحم و کرم والا معاملہ فرمائے، ہمیں اپنے صابر و شاکر بندوں کے ساتھ شمار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.